سعودی عرب سے، UAE سے، عرب امارات کے باقی جو شارجہ وغیرہ ہے، وہاں سے جو عرب شیوخ سونا لے کے آتے تھے تجارت کی غرض سے، اسے بعد میں سمگلنگ کا نام دیا گیا. یہ جو سمگلنگ ہے، یہ بطور کلی یہ ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھتا تھا. یہ کہتے ہیں یہ کہ عرب شیوخ نے یہ آنا جانا شروع کر دیا، حاجی مستان صاحب ان کو لے آئے. ہوتا کیا ہے کہ دوسرا سونا جو ہے نا، سونا بھارت میں بہت پاپولر ہے دو وجوہات کی بنا پہ. کون کون سی؟ ایک تو یہ بڑی انفارمیشن ہے ہمارے ناظرین کے لیے، ہند سندھ کا جو کلچر ہے نا، اس میں خواتین سونے سے لاد لیتی ہیں اپنے آپ کو، اور وہ ہمارے ہاں تولہ کے حساب سے سونا پہنا جاتا ہے نا، وہاں کلو کے حساب سے پہنا جاتا ہے. کلو کے حساب سے. بعض راجستھان وغیرہ جو بعض تو ریاستیں ایسی ہیں جہاں ان کے ہاں وہ جسم پہ بھی سونا، زیر ناف سونا بھی جو ہے نا وہ لٹکا لیتے ہیں. کانوں میں لمبے لمبے بندے اور بالیاں لمبی لمبی ہوتی. کلچر ہے ان کا. کلچر ہے. پاؤں میں جو پائلز ہیں وہ بھی سونے کی ہیں، تلائی ہیں، تلائی پائلز پہنتے ہیں. یہ کلو کے حساب سے سونا پہنتی ہیں وہ. یہ بھارتی خواتین کا اس وقت سے، جب یہ پاکستان اور بھارت متحدہ برصغیر سب کانٹیننٹ جو ہے، سب کانٹیننٹ کی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ عورتیں سونا پہنتی ہیں بڑی تعداد، بڑی مقدار میں. دوسری اہم بات، وہاں جو ہندو کی 4 مختلف 5 اقوام ہیں، 5 کی 5 4 یا 5 ہندو اقوام جو ہیں وہ چڑھاوے چڑھاتی ہیں. تلائی چڑھاوے. تلائی چڑھاوے کیا ہوتے ہیں؟ کہ چڑھاوے جن میں سونے کے زیورات شامل ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ منتیں مرادیں براتی ہیں ان کی، کہا جاتا ہے، ان کا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے ان کا. اس اعتقاد کے تحت سونا جو ہے وہ چڑھاوے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو بھارت میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دور میں بھی یہ 50 سے لے کے اور اس اگلی صدی تک، اب جو نئی صدی، اس صدی تک بھی وہاں دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے. حاجی مستان یہ سونے کی اسمگلنگ کا کنگ کیسے بن گیا؟ یہ قلی کے طور پہ کام کر رہا تھا. اس کا رابطہ ہو جاتا ہے، وہی لوگ کراتے ہیں جو سائیکل پنکچر کے وقت سے ساتھی تھے. اس کے دوست تھے، دوست بن گئے تھے. ظاہر ہے بمبئی میں رہا اس نے، جو ہے 18 سال کی عمر، 8 سے 10 سال کا عرصہ وہاں گزارا. 8 سال کی عمر سے 18 تک آیا، پھر قلی بنائے. تو وہاں اس کا رابطہ ہو جاتا ہے، وہی لوگ کرواتے ہیں. شیخ، اصل جو شیخ تھا نا عربی، وہ تھا محمد الغالب. محمد الغالب بڑے مقدار میں سونے کی اینٹیں وہ لے کے آتا ہے، جس کی مخبری اسی کے دوست، اسی کے ساتھی، اسی کے مخالفین جو سمجھ لیں، وہ کر دیتے ہیں ایجنسیوں کو، اداروں کو، کہ ایک بڑے پیمانے پہ سونے کی سمگلنگ ہو رہی ہے UAE سے، سعودی عرب سے. بھارتی بندرگاہ پہ جب وہ جہاز لگتا ہے اور اترتا ہے اور وہ سامان لے کے باہر آتا ہے، یہ اسے ملتا ہے اور وہ اس کو ایک ڈبہ دے دیتا ہے. ایک ڈبہ دیتا ہے اس کو کہ تو اپنے پاس رکھ، باقی ڈبے نکالتے ہیں. اس دوران ڈبے نکالتے ہوئے وہ گرفتار ہو جاتا ہے. یہ ایک ڈبہ لے کے اپنا نکل آتا ہے، وہ گرفتار ہو جاتا ہے. بھارتی عدالت اس کو 3 سال قید کی سزا دیتی ہے سونے سمگلنگ کے الزام میں. اب جب شیخ ابو الغالب وہاں گرفتار ہو کے جیل جاتا ہے، 3 سال کی قید بھگت لیتا ہے، اس کی ضمانت نہیں ہوتی، باہر آ جاتا ہے. باہر آتا تو پھر بندرگاہ پہ آتا ہے. کاروبار تو اسے چل رہا تھا، بندرگاہ پہ پھر اس سے ملاقات ہوتی ہے. اچھا. تو یہ کہ بڑا افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، ہمیں پتہ لگا اس بات کا، آپ میرے گھر چلیں. تو کوئی ٹھکانہ تھا نہیں اس کے پاس، آ رہا ہے بندہ جیل سے آ رہا ہے، تو وہ اس کے گھر چلا جاتا ہے. یہ اپنے گھر لے کے حاجی مستان اس کو آتا ہے. اس وقت حاجی مستان نے سونا چکے آنا شروع ہوتا ہے، کاروبار چل جاتا ہے اس کا. تو وہ اپنے گھر لے کے جاتا ہے. تو گھر سے جا کے سب سے پہلے اس کی میزبانی اس انداز سے کرتا ہے. اس کو چائے پانی آؤ بھگت بعد میں کرتا ہے، میزبانی کا شرف بعد میں بخشتا ہے اس کو. پہلا کام جو کرتا ہے وہ ڈبہ اس کو واپس کرتا ہے. نے کہا یہ کیا، جو 3 سال پہلے گرفتاری کے وقت اس نے بطور امانت اس کو دیا تھا. جب وہ کھولتا ہے تو کھول کے شیخ حیران رہ جاتا ہے کہ جس طرح سونا رکھا گیا تھا ایز اٹ از موجود ہے، اور اس کی ایمانداری اور دیانتداری پہ اس کو شاباش دیتا ہے. اور پھر اسے یہ کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا ہوں کہ میں جیل چلا گیا تھا، تو اسے استعمال کر سکتا تھا، بیچ سکتا تھا، بڑے پیسے کما سکتا تھا، اس کا ریٹ بڑھ گیا، نرخ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ یہ میرے اصول کے خلاف تھا. میں نے آپ سے کہا کہ بااصول شخص تھا. دیکھیں سونے کی مثال ہے نا، 2 باتیں ہیں، آپ نے ایک چوائس کرنا ہے.
آئدر یو کین گو ٹو اصول، ادروائز یو کین کم ٹو وصول. یا اصول مان لیں یا وصول کر لیں. اس نے سونے کی وصولی نہیں کی، اصولی سیاست کی. سیاست سمجھ لیں اس کو. اب یہ اس کا اصول کی دیانتداری کی مثال تھی جو اس نے، اس کو جب شیخ کو پتہ لگی تو شیخ نے کہا کہ آج کے بعد، ایک تو یہ کہ آدھا سونا اس کو دے دیا. اچھا، اسے کہا کہ یہ انعام کے طور پہ آدھا تیرا، اس نے رکھ لیا. دوسرا اس نے کہا کہ آج کے بعد تو میرا کاروباری پارٹنر ہے. اچھا، جو چیز وہاں سے آئے گی وہ 50% ہوگی.